الحمد لله الذي كتب الآثار ورسخ الآجال والقلوب عنده مفزية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع، الأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد، وهو الله الرؤوف الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم سامعین قدر، آج اللہ تعالیٰ نے قرآن کے صدقے سے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے صدقے سے حرمین شریفین میں بھی بار بار اکٹھا فرمائے اور جنت میں بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جمع فرمائے. کل قیامت کے دن جہاں سب کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی نفسا نفسی کا عالم لیے ہوئے آواز لگا رہے ہوں گے، نفسی نفسی نفسی. وہاں پر صرف ایک ہستی ہوں گی، امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین، جن کی زبان اقدس پہ یہ الفاظ ہوں گے: یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی زیارت بھی نصیب فرمائے، شفاعت بھی نصیب فرمائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جب بھی آقا کریم کی بات ہو تو پوری توجہ کے ساتھ قرآن کی بات ہو یا حدیث کی بات ہو. ایک بات نقطہ کہتا چلا جاؤں، پھر اس کے بعد میں امام مالک کی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور کل قیامت کے دن شفیع المذنبین کی قرآن سے نہ تعلق رکھنے والوں کے بارے میں کیا کیفیت ہوگی اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. اللہ اکبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے باادب تھے کہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے. اچھا، حدیث اور قرآن کے بارے میں ایک چھوٹا سا نقطہ ضرور سماعت فرماتے جائیں. قرآن اور حدیث میں صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے. قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. سارے بولیے، قرآن کیا ہے اور حدیث بھی کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، حدیث نماز میں نہیں پڑھی جاتی. قرآن کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ بھی امام الانبیاء نے ہمیں بتلایا. حدیث طیبہ کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ بھی آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں، اور درس کے دوران ان کے چہرے کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی. جب حدیث مکمل ہوئی تو شاگرد سے فرمایا کہ ذرا کمر کو دیکھو کیا صورتحال ہے. جب کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو اتنا بڑا بچھو جو 17 مرتبہ ان کو ڈس چکا تھا. تو دیکھنے والوں کو بھی آنکھوں میں آنسو آگے. کہا: حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں فرمایا؟ کہ مجھے حیا آئی کہ اللہ کے محبوب کی بات چل رہی ہے، بیچ میں اپنی ذات کو لے آؤں. ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، صرف ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی حدود سے نکلے جب حج کو ادا کرنے کے لیے جانا تھا.
بقیہ ساری زندگی مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نہیں گئے کہ موت آئے تو مدینہ پاک کی موت آئے۔ ساری زندگی مدینہ کی حدود میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے، کبھی جوتا نہیں پہنا کہ کہیں ممکن ہے یہیں پر امام الانبیاء کے پاؤں مبارک نالین شریفین لگے ہوں اور وہاں میں جوتے سمیت پاؤں رکھ دوں۔ ہمیشہ درس کے لیے تخت سجایا جاتا تھا، پورا اہتمام، جیسے ہمارے پروگرام کا اہتمام ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر وہ اہتمام فرمایا کرتے تھے جب حدیث کا درس دینا ہوتا تھا، درس حدیث پیش کرنی ہوتی تھی۔ اور پھر اللہ نے دنیا میں کیا رتبہ عطا فرمایا، فرماتے ہیں ما بت لیلۃ الا ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات بھی سویا ہوں اللہ نے اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کل قیامت کے دن، آج ہم قرآن کی بے ادبی کی طرف زبان سے تو نہیں لیکن عمل سے چل پڑے۔ قرآن کا لفظی ترجمہ، قرآن علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ مصدر ہے قرات سے، قرآن قرات یہ ایک ہی چیز ہے۔ ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے پڑھنا، لیکن یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب اس میں فاعل یا مصدر کے اوپر الف لام میم، الف لام جب آ جائے تو یا اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو ترجمہ یہ بنے گا مقروب ان کا کہ وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کل قیامت کے دن امام الانبیاء جنہوں نے اس کتاب کو میرے آپ تک پہنچانے کے لیے وہ تکلیفیں، وہ صعوبتیں، وہ مصیبتیں کہ جو کائنات میں آج تک نہ کسی نے اٹھائی ہیں نہ قیامت تک کوئی اٹھائے گا، خود فرمایا کرتے تھے لقد اوذیت فی اللہ وما لم یوذ بہ احد، جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں، جتنا ڈرایا دمکایا مجھے گیا ہے، لقد اخفت فی اللہ وما لم یخف بہ احد، لقد اوذیت فی اللہ وما لم یوذ بہ احد، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ کل قیامت میں اللہ کے محبوب مجھے آپ کو کھڑا کریں، سامنا ہونا کہ نہیں ہونا جی؟ شفاعت میری آپ کی کس نے کرنی ہے؟ سارے بولی حضور اکرم کی شفاعت کے بغیر تو جنت ممکن نہیں ہے میرے پیارو۔ اور وہ کل اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر عطا فرمائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے، لیکن ایک شخص کے متعلق، ایک گناہگار کے متعلق کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کھڑے ہونے کا تذکرہ قرآن پاک میں 19ویں پارے کے شروع میں موجود ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضور مدعی ہوں امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور میں اور آپ مجرم ہوں، بتائیے کہیں فرار کی جگہ ممکن ہوگی؟ بھئی جن کے صدقے سے پچھلی امتوں کی بھی شفاعت ہونی ہے، حساب کا معاملہ ہی حضور کے صدقے سے شروع ہونا ہے، میری آپ کی جنت کی ترتیب بھی حضور کے صدقے سے بننی ہے، وہی میرے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو بتائیں جنت ممکن ہوگی؟ تو یہ میں کوئی کسی بزرگوں کا قول نہیں عرض کرتا کہ کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، مہجور ہجرت سے نکلا، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ وطن کے چھوڑنے کو، کسی چیز کے چھوڑنے کو، انہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کل قیامت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے آپ کو کھڑا کریں اور یہ سوال کریں کہ بتاؤ ایک مرتبہ بھی قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا تھا؟ کون کون جواب دے سکے گا؟ ہاتھ نہ کھڑا کیجئے گا، ذرا اپنے آپ سے پوچھئے گا۔ یہ تصور کر لے کہ ہم قیامت میں پہنچ چکے ہیں، وہاں میرے آپ کے بچے کام نہیں آئیں گے، والدین کام نہیں آئیں گے،
دوست و احباب کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ سگا بھائی بھائی کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دے، بھائی کہے گا نفسی نفسی۔ ماں باپ کے پاس جائے گا، ماں باپ کہیں گے نفسی نفسی۔ اپنی اولاد کے پاس، ہر ایک رشتے کے پاس، حتیٰ کہ یہاں تک قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الحاقہ میں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ اے اللہ، مجرم یہ کہے گا کہ میری اولاد کو جہنم میں پھینک دے، مجھے چھوڑ دے، وصاحبتہ و اخی، میرے بہن بھائیوں کو، میرے بیوی بچوں کو، وفصیلتہ التی تووی، میرے خاندان کنبے برادری کو، اور حتیٰ کہ یہاں تک بے بس ہو کے کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ۔ پوری کائنات کو اے اللہ جہنم میں پھینک دے، ساری انسانیت کو یعنی بے بسی کی انتہا ہوگی۔ جیسے یہاں کوئی مقدمے میں بندہ پھنس جائے تو کیا کہتے ہیں، میرا مکان لے لو، میری گاڑی لے لو، میری فلاں چیز لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ وہاں بے بس ہو کے کیا کہے گا، ذرا سنیے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس ارض میں، اس زمین میں جتنی بھی یا اللہ تیری مخلوق ہے، جتنی خدمت ہے، جتنی یا اللہ تیرے بندے ہیں، بندیاں ہیں، سب کو جہنم میں پھینک کے مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کا جواب آئے گا کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولیٰ۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا، جہنم پکارے گی اور کہے گی، تو وہی ہے نا جو کہتا تھا آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ کون سی جہنم، کون سی آخرت، کون سی فکر آخرت کی، یہ ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں دلوں کو زندہ رکھنا ہے نا، اپنی روح کو زندہ رکھنا ہے تو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ کم از کم موت کو یاد کیا کرو۔ اے اللہ میری موت میں برکت دے، اے اللہ موت کے بعد والی زندگی میں برکت دے۔ فرمایا جو یہ دعا ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو شہادت والی موت عطا فرمائیں گے۔ کیا دعا کرنی، سارے ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اے اللہ میری موت میں برکت دے، پڑھیے سارے، اور موت کے بعد والی زندگی میں برکت دے۔ اس کو ہو سکے تو عربی میں یاد کر لیں، آسان ہے، ورنہ اردو پنجابی جون سی زبان بھی ہے۔ اللہم بارک لی فی الموت، پڑھیے، وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ تو کل قیامت کے دن میرے عزیزو اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دل زندہ ہو کے پیش ہو، یہاں بھی زندہ ہو، قبر میں بھی زندہ ہو، حشر میں بھی زندہ ہو، تو اس کے لیے قرآن سے جڑنا ہوگا، ورنہ کل قیامت کے دن امام الانبیاء کھڑے ہوں گے اور میرے آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، بتائیے فرار کی جگہ کہاں ہوگی؟ دیکھیے بعض دفعہ ہم فلاں بزرگ سنا، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیت میں کوئی تحریف، کوئی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو سب کی تفسیر یہاں ایک ہی ملے گی۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا، کل قیامت کے دن حضور اس کے خلاف مدعی بن کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، خود اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ بالکل سورہ فرقان 19واں پارہ، 19ویں پارے کا پہلا صفحہ 4 نمبر پہ آیت ہے، یہ آپ اٹھا کے خود دیکھ لیجئے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو کیا کریں گے میرے عزیزو؟ آج ہماری زندگیوں میں بے سکونی کی اتنی انتہا ہو چکی ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم۔ اس لیے قرآن نے جو میں نے آیت مبارکہ شروع میں تلاوت کی ہے، وہ یہ نہیں کہا یا ایہا المسلمون، یا ایہا الناس، اے کائنات کے سارے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کی شفا ہے انسانیت کے لیے، مخالف مسلمانوں کے نہیں۔ وشفاء لما فی الصدور وہدن، اسی سے ہی ہدایت اور رہنمائی ملنی ہے، ورحمۃ للمومنین، اور رحمت ایمان والوں کے لیے، اس کے علاوہ رحمت کا اور کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن سے ہدایت ملے گی کس کو؟ قرآن نے شروع میں کہہ دیا ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت ملے گی۔ تقوی کا لفظی ترجمہ تو یہ گناہوں سے بچنا۔ حضرت امام حسن سے پوچھا گیا، حضرت امام حسین سے پوچھا گیا، ہم سب کے ماں باپ ان ہستیوں پہ قربان، پوچھا گیا حضرت
سب لوگوں نے، سب صحابہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی اور ایمانداری کو سیکھا۔ آپ وہ ہستیاں جنہوں نے حضور کے کندھوں میں بیٹھ کر تقوی اور ایمانداری کو سیکھا۔ تقوی ہے کیا؟ تو فرمایا تقوی یہ ہے اللہ ترى نفس کا خیرہ، تمہیں اپنے نفس کی کوئی خوبی نظر نہ آئے، اپنی ذات کی کوئی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر نہ آئے، تو سمجھ لینا کہ جب یہ کیفیت تمہیں حاصل ہو جائے تو تم متقی بن چکے ہو۔ آئیے قرآن کی ایک اور آیت کو اٹھاتے ہیں، جو آج ہم بے سکونی کے اندر مبتلا ہے نا، کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، ہمارے حالات ایسے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ کی قسم، ہمارے صرف اندر کی جو انزائٹی ہے، جو ہم پریشان ہیں، قرآن نے بالکل واضح کر دیا۔ دیکھیے ہم گناہگار ہیں، سارے گناہگار ہیں، لیکن اس بات پہ ہمارا پکا یقین ہے کہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ اور برحق ہے۔ زمین اوپر جا سکتی ہے، یہ ممکن ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن قرآن غلط ہو جائے یہ ممکن ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص بھی قرآن کو چھوڑ دے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اب دیکھیے آپ ایک جنرل صاحب کے مقابلے میں آ جائیں، کور کمانڈر صاحب کے مقابلے میں آ جائیں، آئی جی صاحب کے مقابلے میں آ جائیں، کسی افیسر کے مقابلے میں آ جائیں، تو آپ کا علاقے میں رہنا ممکن ہوگا کہ مشکل ہو جائے گا؟ اور بھئی وہ بھی انسان، میں اور آپ بھی انسان کا مقابلہ تو برداشت نہیں کر پا رہا، تو احکم الحاکمین رب العالمین ان بطش ربک لشدید، جس کی پکڑ ایسی ہے کہ ویسی پکڑ کسی کی نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جسے چاہے عزت کے جولوں میں جول دے، جسے چاہے ذلت کی کھائیوں میں پھینک دے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الملك القدوس العزيز الحكيم أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بكاف عبدا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ ہر جگہ آپ کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی محبتیں نظر آئیں گی، اللہ کی قدرت کاملہ نظر آئے گی، اللہ کی کبریائی نظر آئے گی۔ اس اللہ کے مقابلے میں آ کر جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم نے اپنے بچوں کو پیدا کیا کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم زراعت پیدا کرنے والے ہو کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کون ہے جو اللہ کے علاوہ خلق کر سکے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جو آسمانوں سے پانی برسائے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم میں کہاں ہمت تھی کہ تم یہ نباتات اگا سکتے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا میرے علاوہ اور کوئی کر سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، تم ظلم کر رہے ہو، عدل نہیں کر رہے۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار عطا فرمایا؟ وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس ذات نے اس کی خالی جگہ کو نہری نظام بنا کے سجا دیا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے اور کڑوے پانی میں حجاز پیدا کر دی، آڑ پیدا کر دی۔ سارا پانی اگر میٹھا ہو جائے تو تعفن اتنا پھیل جائے کہ انسان سارے ویسے ہی مر جائیں، اور سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تم میں سے میٹھے پانی کو نکال کے تم تک پہنچا سکے؟ تو اللہ ہی میرے عزیزو میرے آپ کے مسئلے حل کرنے والی ذات ہے۔ وہی جب یہ کہہ دے کہ میں تمہارے مسئلے حل نہیں، تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا، مجھے بتائیے ہمارے پاس ہر طرح کے اسباب ہوں، ہر طرح کی نعمتیں ہوں، ہم سکون والی زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟
میرا سوئٹزرلینڈ جانا ہوا، وہاں بڑی عجیب عجیب کارگزاریاں سامنے، دنیا کے خوبصورت ترین کنٹریز میں یہ شمار ہوتا ہے۔ اب وہاں کا جو رہائشی بندہ ہے کچھ بھی نہ کر رہا تو پاکستانی ملینز کے قریب، اس کو 1 ملین وہ گھر بیٹھے مل رہا ہے، ایسا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی کئی خوبیاں، کئی صفات انہوں نے لے کر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، چونکہ مسلمان کی خوبیاں فطرت کے عین مطابق ہیں۔ ہم نے اس فطرت کو چھوڑ دیا، سچائی کو انہوں نے پکڑ لیا، امانت کو انہوں نے پکڑ لیا، ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ امام الانبیاء کی سچائی اور امانت تو وہ چیز تھی کہ غیر مسلم بھی اس کو تسلیم کرتا تھا، صادق اور امین غیر مسلم بھی مانتا تھا کہ ایسا سچا اور ایسا امانت دار نہیں دیکھا۔ ہم ایسے حضور کے عاشق ہیں، نہ ہمارے اندر وہ سچائی رہی نہ وہ امانت داری رہی، اور دعویٰ کیا ہے؟ غلامی رسول میں، بولیں تو صحیح، غلامی رسول میں، یعنی حضور کے عشق کے ساتھ بھی ہم مذاق اڑاتے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے؟ غلامی دعویٰ کتنا بڑا، اور عمل کی کیا صورتحال ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں جایا جا رہا۔ یہاں روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں آپ اس کو جانتے بھی نہ ہو تو وہ آخری تمنا پیش کرے تو کیا خیال ہے، پوری کر دیں گے کہ نہیں کریں گے؟ روڈ ایکسیڈنٹ جس کو میں آپ جانتے بھی نہیں، اور جاتے جاتے آخری سانسوں میں اپنی تمنا پیش کر دے تو کیا کریں گے، پوری کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جو میرے آپ کے بس میں ہوگا اس سے بڑھ کے کریں گے، یار جاتے جاتے میرے کو یہ کہہ کے گیا تو یہ پورا کر دوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، جیل خانہ جات میں بھی قیدی سے آخری تمنا پوچھی جاتی ہے، حتی الوسع حتی الممکن اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ جس انسان نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، ایک قتل کرنے والا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اس کی دلی تمنا بھی پوری کرنے کی حکومت بھی کوشش، عوام بھی کوشش کر رہی ہے، اپنے بھی، پرائے بھی، غیر بھی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے بڑا مقام کس ہستی کا ہے؟ میرا آپ کا حضور اکرم۔ وہ آخری وصیت کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ اتقوا اللہ فی النساء وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا۔ کتنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ اور خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے میرے عزیزو۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہمیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہماری تنہائیوں کو پاک کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہی، تو رب کعبہ کی قسم نماز نہیں پڑھ رہے، ٹکرے مار رہے ہیں۔ اگر ہماری سکرولنگ بے حیائی سے پاک نہیں ہے، ہمارا موبائل گندگی کا ذریعہ بن رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سکون ہے، تو اللہ کی قسم ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم روزے نہیں رکھ رہے، صرف دل کو مطمئن کر رہے ہیں۔ اور یہ بندہ کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ فیکٹری آنر، چاہے وہ کروڑ پتی ہے، وہ لکھ پتی ہے، وہ ارب پتی ہے، جس کو بھی اٹھا لیں۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے، جیسے پانی سے پیاس بجھنی ہے، ایسی دل کا سکون بھی اللہ کے ذکر اور حضور کی غلامی سے نصیب ہونا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، یہاں ذکر سے مراد خالی یہ تسبیح نہیں ہے میرے عزیزو۔ اوپر سے تسبیح کہتے ہیں وہ حج کے لگائے ہوئے چکر سے جو لوگ آپ کے پاس چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر معاف نہیں ہوں گے اس چکروں کے ساتھ۔ یہاں سے ہم اٹھے، جس کا بس چلے تو وہ جج کر لے، اور جس کا اور بس چلے ہمت ہو تو وہ حج کر لے، اس سے کام نہیں چلے گا میرے عزیزو۔ وہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کیا کرتا ہے سر؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میں بلی کو، ڈاکٹر صاحب میں بلی کو نہیں دیکھ رہا، بلی کہتی تو دیکھ نہ دیکھ، میں تجھے دیکھ رہی ہوں۔ تو یہاں جج کر لیا، یا کیا کر لیا جی؟ یہاں حج کر لیا۔ اس سے کہا عبد الرحمن ابن ملجم کیا کم عبادت کرتا تھا؟ آپ کی سوچ ہوگی، اس کائنات کا بدترین انسان عبادت کتنی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ ہم ظاہری طور پہ کہاں کھڑے ہیں، میرے عزیزو اندر کی کایا پلٹی ہے کہ نہیں پلٹی؟ جس نے حضرت علی کو شہید کیا، اس امت کا، اس کائنات کا بدترین انسان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں فرمایا اشقل آخرین، سب سے بڑا شقی اور بد نصیب انسان وہ ہوگا جو میرے علی کو شہید کرے گا۔ اس کی حالت کیا تھی؟ ساری رات عبادت۔ اس کی حالت کیا تھی؟ سارا سال روزے۔ حالت کیا تھی؟ صدقہ خیرات اتنا۔ حالت کیا تھی کہ زمین پہ پڑا ہوا کھجور کا ٹکڑا بھی کھانے کو تقوی کے خلاف سمجھتا تھا، لیکن اندر گندگی سے بھرا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، کہیں میری آپ کی نمازیں عبد الرحمن ابن ملجم کی طرح تو نہیں ہیں؟
یہ محاسبہ اور خود احتسابی یہ اتنا ضروری ہے میرے عزیزوں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے بھی کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، یہ واحد ہستیاں جو مراد رسول ہیں، جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اور آخری الفاظ کیا نکل رہے ہیں؟ بیٹے کو کہا میرے سر کو، میرے چہرے کو گود میں نہ رکھو، میرے سر اور چہرے کو کہاں رکھو؟ ضعہ علی التراب، اس کو نیچے مٹی پہ رکھ دو۔ اور الفاظ مبارک کیا فرمائے؟ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر رب نے تیری مغفرت نہ فرمائی تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اور میرے عزیزو جن کی جنت حضور دیکھ کے آ چکے ہیں، جو حضور کے پڑوس میں مدفون ہیں، جہاں 2 رکعت پڑھ کے ریاض الجنہ میں ہم کہتے ہیں ہم جنت میں چلے گئے، اور جن کی ساری زندگی وہاں گزری، اور جن کا دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد حضور کے قدموں میں مستقل لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا تیری تو تباہی اور بربادی ہے۔ وہ سارا کچھ کر کے کہتے تھے کچھ نہیں کیا، ہم سب کچھ چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ کر لی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو مرد بھی پریشان ہیں، عورتیں بھی پریشان ہیں، غریب بھی امیر بھی۔ میں سوئٹزرلینڈ کی بات سنا رہا تھا، وہاں ظاہری اعتبار سے اتنا حسن کہ آپ کی سوچ ہوگی بہت خوبصورت ہے، اور وہاں کے لوگ بھی بڑے خوبصورت، بڑے اچھے صاف دل کے لوگ، ظاہری طور پر بھی بڑی اللہ نے ان کو اچھی لکنگ دی ہے، گڈ لکنگ ہے، اور پیسے کے طور پہ بھی سب کچھ موجود۔ اور جو انسان چاہت اپنی غلط یا صحیح جو بھی پوری کرنا چاہیے، اسباب کی دنیا میں سب کچھ وہاں موجود ہے، بے حیائی کے تمام تر اسباب موجود ہیں، سہولت کے ساتھ جو گناہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب ظاہری طور پہ دیکھا جائے، اور بھوکا بھی کوئی نہیں۔ آپ کو عرض کیا کہ کوئی کاروبار نہیں بھی کر رہا تو انہوں نے سسٹم ایسا بنایا کہ 1 ملین پاکستانی اس کو گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں ظاہری طور پہ کوئی ٹینشن والی بات نظر آ رہی ہے؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، تھوڑا جواب تو دے دیں یار، آ رہی نظر؟ مجھے تو نظر نہیں، آپ کو اگر آ رہی ہے تو بتا دیں۔ اب جن 30 لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی کے اور جن کے پاس سوئس پاسپورٹ، کہتے ہیں جی ہمارے کچھ سوالات ہیں، آپ اگر ان کا جواب دے دیں تو ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگا یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، میرے گناہوں سے بچاتے ہوئے ان کو کلمے کی توفیق عطا فرما دے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ الحمدللہ 15-20 منٹ کے بعد سارے مسلمان ہو گئے۔ بنیادی سوالات ان کے تھے چھوٹے چھوٹے۔ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پہلی بات، ان کا جو لیڈر تھا اس نے پتہ کیا کہی؟ کہ آج اگر ہم کلمہ نہ پڑھتے تو گاڈ کی قسم کل جو آنے والی ہے ہم سب نے اکٹھے مل کے خودکشی اجتماعی طور پہ کرنی تھی، اجتماعی خودکشی کرنی تھی، اپنی جان کو ختم کر دینا تھا۔ میرا آپ سے سوال ہے، ان کے پاس ٹینشن والی چیز کون سی ہے؟ میں جو ان کے حالات بعد میں بھی لیے، وہ سارے بڑے بڑے بزنس مینوں کے بچے، اور اللہ نے سب کو بہت کچھ عطا فرمایا ہوا تھا۔ کس چیز کی کمی تھی میرے عزیزو؟ اس سکون کی کمی تھی۔ وہ آج ہر غریب کو بھی ہے، ہر امیر کو، ہر انسان کو ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم انزائٹی کی دوائیاں کھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان کے سامنے کسی نہ کسی درجے میں آخرت ٹارگٹ ہے، ان کے سامنے تو ہے ہی نہیں آخرت، آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ وہ آخرت کا کانسیپٹ کہ ہمارا فیوچر یہ، ہم نے یہ اس کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے، وہ تو ہے ہی نہیں، یہی ہے سب کچھ۔ اور جب وہ نظر آتا ہے کہ اربوں پتی ہو چکے ہیں، سارا کچھ چھوڑ کے یکدم چلے جانا، کہتے ہیں پھر ہم جی کہہ رہے ہیں، کر کہہ رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم غریب ہیں، امیر ہیں، ہم نے حضور کے قدموں میں، جیسا حضرت بلال رضی اللہ کا آخری جب وقت آیا تو بیوی رو رہی تھی، تو میں اٹھا کے بٹھاؤ مجھے، اور بیٹھ کے پتہ کیا جملے فرمایا؟ غدن نلقى الاحبۃ محمدا وحزبہ۔ اس میں رونے کی نہیں، یہ تو عید سے بھی بڑھ کر خوشی کا مقام ہے۔ وہ دیکھو میں حضور سے اور صحابہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کریں کہ سارے بولیے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اپنے اس قرآن سے جوڑا، اپنے دین سے جوڑا، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑا، ان کے مبارک گھرانے کے ساتھ جوڑا، صحابہ کرام کے ساتھ جوڑا، اور وقت کے اولیاء جو پچھلے گزرے جو موجود ہیں ان کے ساتھ جوڑا۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میں موضوع تو یقین کریں یہ لے کے آیا تھا کہ قرآن کے فضائل سنائے جائیں، کہ قرآن کو حفظ کرنے کے، قرآن پہ عمل کرنے کے کیا فائدے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ یہ ضروری تھا جو میں نے آپ حضرات کو گزارش عرض کی ہے
کہ صرف بچوں کے حفظ کرنے سے کام نہیں چلے گا، میں نے آپ نے بھی حفظ کرنا ہے، اور بچوں کو خالی حفظ نہیں کروانا۔ اب بچے کو صرف فاتحہ تک کا پتہ نہیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، تو کیسے کام چلے گا؟ یہ کوئی برکت والی کتاب ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں آیا کہ یہ برکت کے لیے کتاب ہے، بس پڑھ لو تو کافی ہے۔ سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی 12 سال لگا کے سورہ بقرہ کو سمجھ رہے ہیں، تو مجھے آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ مجھے آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور تم تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی لگنے سے، فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اس کا حل کیا ہے، تو فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کام کرتے رہنا، اللہ تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے گا۔ بنجر زمین، کہیں یہاں تو پہاڑ بڑے خوبصورت ہے نا ماشاءاللہ، آپ نے کئی علاقوں میں دیکھے ہوں گے پہاڑ بنجر ہیں، ان بنجر پہاڑوں پہ سبزہ اگائے تو لوگ حیران نہیں ہو جائیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سب، حدیث پاک میں تم سب کے دل بنجر ہیں، صرف آباد اس کا، جیسے اس کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس سے کروڑوں گنا زیادہ سکون ملے گا جب ہمارے یہ بنجر دل مزین ہو جائیں گے اور آراستہ ہو جائیں گے، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ اس لیے قرآن کے حدیث پاک میں فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، فرمایا ایسے دلوں کو بھی لگتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو میرا آپ سے مؤدبانہ سوال بھی ہے اور گزارش بھی ہے، عرض بھی ہے کہ تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے تصور کریں کہ آج موت آ جائے اور کل قیامت میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور وہ کہیں کہ جس کتاب کے لیے، جس قرآن کے لیے میں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، مجھے اتنی، حالانکہ یہ اختیاری سارے فقر و فاقے اور اذیتیں مصیبتیں تھی، ایک طرف سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کو احد کا پہاڑ سونے کا، فلاں فلاں سب کچھ آپ کو تھا ہی، ان کے سارا کچھ ان کے صدقے سے، یہ آپ کو سب کچھ دے دیا جائے۔ میرے آپ تک پیغام پر پہنچانے کا جذبہ تھا کہ عام زندگی گزار کے، بلکہ عام سے بھی نیچے جا کے زندگی گزار کے، میرا اکثر یہ خانہ بدوش نہیں ہوتے، یہ جو جھگیوں میں رہتے ہیں، میرا ان کے پاس بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، بلکہ موقع ملے تو آپ بھی جایا کریں اپنے سے نیچے والے لوگوں کے پاس، اپنی فیملیز کو بھی لے کے جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ صرف ایک کام کر لے تو رب کے کاغذوں میں وہ شاکر بھی بن جائے گا، صابر بھی بن جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور دوسری طرف صبر کا پیمانہ دیکھیے کہ 3 چاند گزر رہے ہیں اور گھر میں روٹی سالن پکنا تو دور کی بات ہے، چولہا تک نہیں جل رہا۔ رأینا الہلال ثم رأینا الہلال ثم رأینا الہلال ما اوقد فی ابیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، 3 چاند گزر رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ شکر کے لیے ساری رات عبادت اور صبر کے لیے اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں، اور حتیٰ کہ زندگی میں بتا دیا گیا کہ آپ کے جو 2 بچے ہیں دونوں میں سے ایک کو شہید کر دیا جائے گا اور دوسرے کو زہر دے دیا جائے گا، اور اللہ نے جو 4 بیٹیاں دی، 3 حضور کے سامنے، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، اور آخری بیٹی فاطمہ کو بھی کہہ دیا سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آ رہی، اور وہی ہوا 6 مہینے بعد وہ بھی دنیا سے تشریف۔ اتنی مصیبتیں، مشقتیں، آزمائشیں دیکھ کر، اور وہ تب صبر کر رہے ہیں، صابر بنے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے محبوب آپ کے بعد میں آنے والے غلام وہ کیا کریں گے تو صابر اور شاکر بن جائیں گے؟ آپ نے فرمایا صرف ایک کام کر لیں، یہ رب کے کاغذوں میں صابر بھی بن جائیں گے، شاکر بھی بن جائیں گے۔ پوچھا گیا وہ ایک کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من نظر فی الدین الی من ہوا فوقہ، دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، انبیاء کو، اہل بیت اطہار کو، صحابہ اکرام کو، محدثین کو۔ یہ نہیں کہ میں فلانے تو چنگا میں 5 نمازاں تے پڑھنا، نہیں میرے پیارو، یہ نہ دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے، میں کیا کر رہا ہوں۔ وفی الدنیا الی من ہوا دونہ، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ کتبہ اللہ صابرا و شاکرا، یہ رب کے کاغذوں میں صابر بھی بن جائیں گے، شاکر بھی بن جائیں گے۔ صرف ایک کام کر لیں، دینی اعتبار سے اس سبق کو بھی یاد کر لیجئے، دینی اعتبار سے کس کو دیکھنا؟ اپنے سے، اور دنیاوی اعتبار سے
اور عام طور پہ ہم کرتے کیا ہیں اس کا؟ ہم بولے تو صحیح، الٹ کرتے ہیں۔ دینی اعتبار سے اپنے سے نیچے، وہ میں فلانا تو چنگا، اور دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، نہیں میرے پیارو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ تو یہ خانہ بدوشوں کی میں بات کر رہا تھا۔ میں اکثر جاتا ہوں تو ان سے ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں کھانا نہ پکا ہو؟ تو یقین کریں مجھے تو آج تک 8 سے 10 ہزار الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہ والے بھی اسٹوڈنٹ بن چکے ہیں جن کو ہم نے دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں، اور کئی بچوں کو میڈیکل کالج تک الحمدللہ لے کے گئے، کچھ بچے وکیل بنے، کچھ بچے حافظ بنے، کچھ عالم بنے، مختلف الحمدللہ۔ ان 10 ہزار میں سے اللہ نے کئی ہمیں بچے قیمتی عطا فرمائے، اور بڑی صفات والے بچے۔ تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ بھئی تم پاکستان کے اعتبار سے جہاں پر بھی یہ معاملہ ہے سب سے کمزور سمجھے جاتے ہو، کہ جن کے پاس اپنی چھت بھی نہیں ہے، یہ ہے بس ان کے پاس زمین بھی اپنی نہیں، یہ بھی بڑے بڑے بیچ میں غریب بھی ہیں، اور بیچ کئیوں نے کاروبار بھی شروع کر، لیکن اکثر غربت کی انتہا پہ ہے۔ لیکن وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا جن کے صدقے اس کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، بچایا گیا، ادھر یہ حالات چل رہے ہیں کہ 3 مہینے چل رہے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنے دلوں کو آباد کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ یہ مغلیہ خاندان کے اورنگزیب عالمگیر جنہوں نے بادشاہی مسجد بھی بنائی اور فتاوی عالمگیر بھی، ان کے بچے نے قرآن حفظ کیا تو اپنے والد محترم کے پاس گئے، جا کے کہنے لگا ابا جی مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا۔ تو کوئی انہوں نے مبارک قبول نہیں کی، فرمایا تیرے تاج کا بندوبست ہوا ہے، تجھے تاج، حدیث پاک پہ تھا کہ جو قرآن حفظ کرے جو بچہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، کہ تیرے تاج کا بندوبست ہوا ہے، میرے تاج کا بندوبست تو نہیں ہوا۔ تو وقت کا شہزادہ، جیسے آج کل سعودیہ کے شہزادے کیا ہے، محمد بن سلمان، اس لیول پہ تھے اورنگزیب عالمگیر اس وقت، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے۔ وہ تو صرف ایک سعودیہ پہ کر رہے ہیں نا، یہ پورے بر صغیر پہ جن کی حکومت چل رہی تھی۔ اسی دن سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، اور ٹھیک سال سوا سال کے اندر حفظ کر کے آ کے اپنے والد کو پیش کیا کہ ابا جی مبارک ہو، آپ کے تاج کا بھی بندوبست ہو گیا۔ تو قرآن پاک جو بڑے خوش قسمت ہیں وہ بچے جو قرآن پاک جنہوں نے حفظ کیا ہے، ان کے والدین کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اگر ان کے والدین موجود ہیں ایک منٹ کے لیے ذرا کھڑے ہو جائیں، جن بچوں کے نے قرآن پاک حفظ کیا، ان کے والد یا کوئی چچا بھائی کچھ بھی جو ان کے نسبت سے آئے ہوں، ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں، ذرا کھڑے ہو جائیں ایک منٹ کے لیے۔ اب سب حضرات ان کو ذرا حسرت کی نگاہ سے دیکھیں، کل قیامت میں ایسے ان کو اٹھایا جانا ہے، کھڑا کیا جانا ہے، اور یہاں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ چند 100 لوگ ہوں گے، چند لوگ ہوں گے۔ کل قیامت میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے سامنے اللہ ایک ایک کو کھڑا کرے گا۔ کھڑے رہے ذرا ایک منٹ، کوئی تھک کے ہوتا انہوں نے تاج پہ نہ لے ناری بہ گئے، یوں کھڑا کرے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ۔ اور پہلے تو پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیوں کھڑا کر دیا گیا۔ ساتھ ہی اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جنت کا تخت لایا جائے ان کے لیے۔ دوسرا اعلان جنت کا جوڑا لایا جائے ان کے لیے۔ تیسرا اعلان جنت کا تاج لایا جائے ان کے لیے، اور جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا انہوں نے، لوگ پوچھیں گے انہوں نے کیا کیا؟ کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کے بچوں نے قرآن حفظ کیا تھا صرف۔ تشریف رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نسبت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو خالی اور آج سے یہ پکی توبہ کریں کہ ہم نے خود بھی اور بچوں کو بھی خالی قرآن یا ناظرہ یا حفظ اس پہ نہیں رہنا، اسے توبہ کریں۔ ہمیں میسج کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں میسج دیا کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ نیت کریں کہ قرآن کو اللہ کے فضل و کرم سے عربوں کے لہجے میں خود بھی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، بولیے انشاءاللہ۔ نمبر 2 اس کا ترجمہ تفسیر خود بھی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اور امت تک اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام اور قرآن والوں کی طرف علامہ اقبال صاحب نسبت کر کے کہتے ہیں کہ وہ عزتوں کی چوٹیوں پہ تھے، کس وجہ سے؟ کہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم جو ذلت کی طرف آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو کون کو نیت کرتے ہیں جی کہ قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ؟ نیت کرتے ہیں؟ اذان کا جواب دے لیں، پھر 1-2 گزارش کر کے بات ختم کرتے ہیں۔
اللہم رب ھذہ دعوۃ التامۃ۔ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس سے بڑا تو اونچا عمل کوئی نہیں ہے نا، اور اذان شروع ہو جائے تو آپ قرآن پاک کو بند کر کے اذان کا جواب دیں، اس پہ آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔ چاہے جا کہ ہماری اپنی باتیں چل رہی ہیں تو وہ تو بدرجہ اولا بند کر دینی چاہیے، کوئی بھی بزنس ٹاک چل رہی ہو، کچھ بھی چل رہی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، بڑے ادب سے درخواست کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے، آج عزم کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان آنے کے پہلے میں قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ اتنا ضرور پڑھ لوں گا کہ مجھے تراویح پڑھانے کا موقع ملے تو میں تراویح پڑھا سکوں، بولیے انشاءاللہ۔ اور جو تراویح پڑھی جا رہی ہو یہاں پر یا حرم شریف پر، میں جب وہاں اللہ کے گھر پہنچوں، اللہ کے محبوب کے در پہ پہنچوں تو کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے مجھے سمجھ آ رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش یہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ صحابی آئے، سامنے بیٹھے، یہی سوال کیا، پھر ادھر 3 مرتبہ یہ سوال کیا، تینوں مرتبہ آپ نے فرمایا حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ چوتھی مرتبہ وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ ہر طرف دیکھتے تھے، تو آپ نے مسکراتے ہوئے الفاظ بدل دی، مفہوم وہی تھا، فرمایا اللہ تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو، تم نے پورے دین پہ عمل کر لیا۔ کیا چھوڑ دو جی؟ بڑا اوکھا کام ہے۔ ساری رات تلاوت کرنا آسان کام ہے، سارا دن بیت اللہ کے طواف کرنا آسان کام ہے، حالانکہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یقین کریں غصے کے وقت اپنے دانتوں کو بند کرنا، زبان کو بیچ میں رکھنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ لیکن جو یہ گھونٹ پی لیتا ہے اللہ اس کو دنیا آخرت کی وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور غصے کے وقت مانگی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جس کا میں آپ تصور میں، آپ کی وہ ٹینشن، وہ پریشانی، وہ معاملہ جو آپ کو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ غصے کے وقت، بیوی پہ غصہ آیا، بچوں پہ آیا، باہر روڈ پہ آ گیا، نئے پارٹنر پہ آ گیا، غصہ نہ کریں۔ اور یہ پکا اصول اپنا لیں کہ جس وقت غصہ ہے اس وقت کسی کو نہیں سمجھانا، اس وقت سمجھانا نہیں ہوتا، اپنے دل کی بڑاس نکالنا ہوتا ہے، اور اس سے معاشرے میں ہمیشہ بگاڑ آیا، آپ کے اندر بھی بگاڑ آئے گا، آپ کے خاندان میں بھی بگاڑ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے اور قرآن سے صحیح معنی میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔